الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لمن لا أمانة له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معزز حاضرین و حاضرات، اللہ کا شکر و احسان، ہم افطار، نماز، پھر تراویح کے بعد اس کے گھر میں جمع ہیں. دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ بیٹھنے والوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج کے اس مختصر سے درس میں مجھے اور آپ کو امانت کے تعلق سے کچھ باتیں سننا ہے، اور یہ بات بتا دوں کہ امانت ایمان کی بہت بڑی علامت ہے اور خیانت یہ منافق کی نشانی ہے. میں اور آپ جس نبی کے پابند ہیں، ذرا اس نبی کی زندگی اٹھا کے پڑھتے ہیں. یہ کفار جو میرے تیرے نبی سے جلتے تھے اور نفرت کرتے تھے، آپ کے کام سے بھی نفرت تھی اور آپ کے نام سے بھی نفرت تھی. اسی لیے میرے تیرے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام محمد سے نہیں پکارتے تھے بلکہ مزمم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ مزمم کہتے تھے. نام سے بھی دشمنی اور کام سے بھی دشمنی. اور یہی نبی جس کی شخصیت اتنی معتبر تھی، مکہ کی اور عرب کی سرزمین پر یہ کافر ہمارے نبی کے نام سے جلنے والے، کام سے جلنے والے، جب دور دور تک نظر دوڑاتے ہیں کوئی امین نظر نہیں آتا، اپنی قیمتی سارے اشیاء لا کر میرے نبی کی خدموں میں رکھ دیتے تھے اور اللہ کے نبی کو امین نام سے پکارتے. اس قدر میرے تیرے نبی نے امانت دیکھی، امانت داری کا ثبوت دیا. جناب اللہ کے نبی کو کافر نہیں مانتے تھے، دعوت کو بھی نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ نام سے بھی پریشانی تھی، لیکن وہی جو ہے اپنی ساری امانتیں لا کے کس کے پاس جمع کرتے تھے؟ کس کے پاس جمع کرتے؟ اللہ اکبر، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع کرتے. امین لقب دیا تھا انہوں نے، صادق کہہ کے بلاتے تھے، محمد نہیں کہہ کے بلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. لیکن یہ نبی نے، اس نبی نے ان امانتوں کو کس انداز سے ان کے ساتھ وفا کی. ہجرت کی بات ہے، اللہ نے آرڈر دے دیا، نبی اب تمہاری یہاں جان کی کوئی خیریت نہیں، لوگ جان کے دشمن، آپ کے دشمن، راتوں رات یہ ہو جائے آپ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے آ جائیں. اللہ اکبر. رات میں اللہ رب العالمین نے میرے تیرے نبی کو ہجرت کا اعلان کیا. نبی ہجرت کے لیے رات میں نکل رہے ہیں، لیکن نبی کے دل میں خیال آیا مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں مکہ چھوڑ کے راتوں رات چلا جاؤں گا، کہیں میری اس عمل کی وجہ سے میری شخصیت پہ داغ نہ آ جائے اور دنیا یہ نہ کہہ دے محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا امین ہو کر، صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا نبی ہو کر ہمارے ساتھ دغے بازی کی ہے، ہمارے مالوں کے ساتھ خیانت کی ہے. اس خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوئے تھے اس بستر سے آپ اٹھے اور ہجرت کا سفر باندھنے لگے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور سمجھا دیا، اے علی میں جا رہا ہوں لیکن دشمنوں کی، کافروں کی امانتیں میرے پاس، فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس، اے علی میں جا رہا ہوں، تو نہ جانا، اسی بستر پہ آرام کرنا، جب صبح ہوگی جن جن کی امانتیں ہیں انہوں تک پہنچا کے تو بھی میرے پاس آ جانا. اللہ اکبر. ایسا کوئی امین لا کے بتاؤ نا. جان بچانے کا معاملہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے راتوں رات شہر خالی کر دو، خیر نہیں تمہاری. اللہ کے نبی نے جان خطرے میں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے رات میں حضرت علی کو بستر پہ سلایا. اللہ اکبر. کہا صبح ہوگی امانتیں ان تک پہنچا دو.
میرے بھائیوں آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی تلواریں نہیں لٹک رہی ہے، ننگی تلواریں۔ کیوں ہم بے ایمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ہم بے ایمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ رمضان اللہ کی امانت نہیں ہے؟ کیا یہ زندگی اللہ کی امانت نہیں ہے؟ کیا یہ نمازیں جسے تم ذبح کر رہے ہو کیا یہ اللہ کی امانتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ تمہاری بیویاں اللہ کی امانتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ اولاد جو آوارہ ہو چکی ہے کیا یہ اللہ کی امانتیں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو پھر جان کے چلو یہ بھی اللہ کی امانتیں، زکوٰۃ کی شکل۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان امت میں کیا، اول ما یرفع عن هذه الامت والامانہ، میری امت کے لوگوں تم جان لو سب سے پہلے میری امت میں جس چیز کا جنازہ اٹھے گا یا جس چیز کا جنازہ اٹھایا جائے گا وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ امانت ہے، امانت ہے۔ سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھ جائے گی یا اٹھا لی جائے گی وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ تمہاری ڈولیاں نہیں ہے، وہ امانت کا جنازہ ہے، سب سے پہلے اس امت سے اٹھایا جائے۔ اور پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، مسلمانوں کسی کے مال کے ساتھ خیانت کر کے خوش نہ ہو جانا، میں چالاک ہو گیا، کسی کی پراپرٹی ہڑپ کر کے خوش نہ ہو جانا، بھائی کا مال دبا کر کے خوش نہ ہو جانا، بہنوں کا حصہ لوٹ کے خوش نہ ہو جانا۔ اور اس چیز کو یاد رکھنا جب انسان کسی انسان کے ساتھ، جب انسان اپنے رب کے ساتھ خیانت کرتا ہے اللہ کی قسم وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کا جنازہ بعد میں اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے اس کے ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ بھائی ہے بڑا بھائی، سارے پراپرٹی کے کاغذات ہیں، دیتا نہیں، امانت ہے بھائیوں کی، بہنوں کی امانت ہے۔ ارے تم بھی تو باپ ہو جو اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے یہ کہتے ہو جو دینا تھا ہم نے جہیز میں دے دیا ہے، اب جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، دروازہ بند ہے۔ ماں باپ جاگ جاؤ، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، اس میں حق تلفی ہو اور ناانصافی کرو گے قیامت کے دن یہ سرزمین تمہارے خلاف گواہی دے گی اور یہ زمین لے کر تمہیں اللہ کی عدالت میں آنا ہوگا۔ اسی لیے ڈر جاؤ۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا، سیاتی علی الناس سنوات قدات، میری امت پہ ایسے زمانے آئیں گے، ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سال کیسے دھوکے کے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دھوکے باز انسان کی چھاؤں میں وہ سال گزریں گے۔ اللہ اکبر، وہاں کا عالم یہ ہوگا، وہاں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت دار اور غدار سمجھا جائے گا، غدار کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور اس قوم کا عالم یہ ہوگا، روئی بزا بولے گا، اور قوم کا سب سے نچلے اور بدترین شخص وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرے گا۔ ہاں، فیصلے کون کر رہا ہے؟ جو اپنا حق ادا نہیں کیا وہ فیصلے کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ زمانہ جس کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاشی کی ہے، آنے والا ہے زمانہ، ایمان امانت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، سب سے پہلے امانت اٹھ جائے گی اور لوگوں میں امانت دار کوئی نہیں ہوگا۔ لوگ مثال دیں گے فلاں آدمی ہے قبیلے میں بڑا ایماندار، لیکن میرے بھائیوں امانت کا معنی اتنا ہی نہیں کہ آپ نے کسی کو موبائل دے دیا، رکھو میں باتھ روم جا کے آتا ہوں، یہی امانت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، رکھو بیٹی کی شادی ہوگی جب لے لوں گا، نہیں، اس کا نام ہی امانت نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو سونا دے دیا، رکھو میں جب ضرورت پڑے گی، اسی کا نام امانت نہیں۔ آپ نے اپنے بچوں سے کہا لے لو، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں جائیداد تقسیم کا کاغذات، صرف اسی کا نام امانت نہیں ہے، یہ زندگی امانت ہے۔ اس آنکھ کا غلط استعمال کرو گے یہ خیانت ہے، ان کانوں کا غلط استعمال کرو گے یہ خیانت ہے، یہ زبان کا غلط استعمال کرو گے یہ خیانت ہے، نماز چھوڑو گے خیانت ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے خیانت ہے، روزہ چھوڑو گے خیانت ہے، اللہ کے دین کو ذبح کرو گے خیانت ہے، اللہ کی توحید میں شرک اور بدعت کے ساتھ کمپرومائز کرو گے یا اللہ کی توحید پہ خیانت، یہ سب دین
اسی لیے اللہ نے آواز لگائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ دین بھی اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے والا بچ نہ سکے گا۔ قیامت کے دن اس کا خمیازہ اسے جہنم کی طرح بھگتنا پڑے گا، جہنم کی شکل میں سزا بھگتنا پڑے گا۔ پھر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، القرآن امان، قرآن بھی امانت ہے جی۔ یہ قرآن آیا اس لیے نہیں تھا، اماں باوا کی میت پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا جناب، یہ قرآن آیا تھا پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اور اس سبق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے قرآن ہے۔ اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا، یہ قرآن کی خیانت۔ اور یہی اتنا اس پہ بس نہیں کیا، پھر آگے چلتا ہوں۔ القرآن و امان، یہ معززین، یہ مولانا، یہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں پہ امین ہے، امانت یہ بھی امانت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، ذمہ داریاں بھی امانت ہے۔ ذمہ دار، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ یہاں شوہر بیوی کا ذمہ دار، ماں باپ بچوں کے ذمہ دار ہے، مولوی صاحب مسلیوں کا ذمہ دار، مؤذن یہ گاؤں کا ذمہ دار، اور تمہاری کمیٹیاں اپنے اپنے انداز سے ذمہ داری کا سمندر اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس ذمہ داری کو بھی امانت قرار دیا۔ ذرا حدیث دیکھ لیتے ہیں نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کی عدالت، کتنا پیارا اور گہرا دلوں کو چھونے والا سوال کیا تھا، الا تستعملنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی، ابو ذر غفاری کی اپیل ہے، آپ مجھے کوئی بڑا بنا کیوں نہیں دیتے، آپ مجھے کوئی ذمہ دار بنا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پہ جواب دیا تھا، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ۔ اے ابو ذر، ذمہ داری کا سوال نہ کر، تیرے کمزور کندھے ہیں، ذمہ داری کا بھاری بوجھ نہ اٹھا سکیں گے۔ اور یہ چیز یاد رکھ، یہ ذمہ داری دنیا میں امانت تو ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں یہ شرمندگی اور بے عزتی کا ذریعہ ہے۔ یہ سب ذمہ داری امانت، اس پہ بس نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ میری امت کے لوگوں، اس چیز کو یاد کرو، امانتوں کو اچھالا جائے گا، امانتوں کو اچھالا جائے گا، انتظار کرو، اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، کیف اذاعتھا یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ کیسے امانت کا ضائع ہونا ہے، کیسے امانتوں کو ضائع کیا جائے گا؟ اذا اسند الامر من غیر اہلہ، انتظار کرو، جب اس زمین پر نالائقوں کو لائق بنایا جائے گا، قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ذمہ داری کا بوجھ اٹھا؟ بیوی کا ذمہ دار شوہر ہے۔ آپ کی بیوی بے حیا ہو رہی ہے، آپ کی بیوی کیا کیا کر رہی ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا جناب۔ آپ کی اولاد نمک حرام بن گئی ہے، آپ سے سوال ہو کر رہے گا۔ آپ کے بہنیں، آپ کی بیٹیاں جو کر رہی ہیں، آپ سے سوال ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال بتا رہا ہوں، ذمہ داری کا بوجھ یہ دنیا میں امانت ہے، قیامت میں یہ شرمندگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو کہا تھا، ابو ذر غفاری ذمہ داری مت لینا، ذمہ داری مت لینا، تو کمزور ہے، اور یہ ذمہ داری کا بھاری اوش تجھ سے نہیں اٹھائے، تجھ سے نہیں اٹھائے، تجھ سے نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، کیا وہ کمزور تھے؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں کمزور، اور آج کا مسلمان اللہ کو، جس کے دل میں ایمانداری کی کوئی نام نہیں، امانت نام نہیں، سچائی نہیں، حساب و کتاب کوئی نہیں، اس کے اندر کہاں سے طاقت آئی کہ وہ ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پڑھ رہا ہے، مر رہا ہے اور جی رہا ہے؟ جب مرے گا تو اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ذر کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابو ذر انک ضعیف وانها امانہ والذی نفسی بیدی انی احب لنفسی ما احب لنفسی۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر، تیرا نبی وہ چیز پسند کرتا ہے تیرے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دو آدمیوں کا بھی ذمہ دار مت بننا، بھاگ جانا۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کو 10 آدمیوں کا بھی ذمہ دار بنایا گیا تھا دنیا میں، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کی گردن میں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور نیک عمل ہوگا وہ ہاتھ اس کے کھول دیے جائیں گے، اگر نیک عمل نہیں ہوگا بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سننے میں مزہ آتا ہے نا، جب مرو گے، خبروں میں کروٹیں بدلے ہوگے، چیخو چلاؤ گے، وہاں کے عذاب کو جھوسو گے، تب محسوس ہوگا کہ ذمہ داری کا بوجھ۔ کیا ابو ذر غفاری کمزور تھے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے سے بہت زیادہ طاقتور تھے ابو ذر۔ کتنے طاقتور تھے؟ گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، یہ جادوگرنی تلوار لے کر جادوئی کھیل دکھا رہی ہے نا؟ آج بھی ہے نا، طوطے والے بابا بیٹھ جائے نا کنارے پہ، مسلمان جاتا ہے اپنی کنڈلی بیان، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ راستوں پہ چوکوں پہ بکھرا ہے رے، سڑکوں پہ لٹ رہا ہے، کہاں ہے رے مسلمان؟ اپنے ہتھیلی کی لکیروں پہ فیصلہ کرنے والے، تیرا ایمان زبا نہیں ہو کیا زندہ رہے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری اس کی سختی اور ایمان کی مضبوطی کا عالم بتاتا ہوں۔ ابھی جادوگرنی کے پاس سے گزرتے ہیں، تلوار لے کر یہ سر کو کاٹ رہی ہے اور جوڑ رہی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، جادو کے ذریعے وہ سامنے والوں کی آنکھوں پہ جادو ایسا کر دیا تو وہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا گویا گردن جسم سے الگ ہو گئی۔ ابو ذر غفاری نے یہ تماشا دیکھا، ہاں اف سے جادو دیکھا، گھر گئے سیدھا رجع الی بیت، گھر گئے۔ آج ہم سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہماری زبان نہیں کھلتی جناب، ہم بزدل ہیں، بزدل۔ ہاں ابو ذر غفاری کو دیکھو، جس کو ذمہ داری سے اللہ کے نبی نے پیچھے کیا تھا وہ بزدل نہیں تھا جی، تلوار جادوگرنی کے ہاتھ میں دیکھا، گردن کٹے ہوئے نظروں پہ جادو دیکھا، گھر گئے تلوار کو بے نیام کیا اور میدان میں آئے۔ جادوگرنی کو اس تلوار سے وار کرنے سے پہلے نے سوچا حد الساحر ضربۃ بالسیف، اسلام کا قانون یہ ہے جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ اس فرمان کو پڑھا، تلوار لے کر جادوگرنی کی گردن پہ ایسے وار کیا، اس کی گردن تن سے الگ ہو گئی۔ وہ جب تڑپنے لگی، اس کی لاش سے خطاب کر کے ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کی بندی، تو گردنیں اڑا کے توڑ کے جوڑ رہی تھی نا، اب اپنی جوڑ کے بتانا۔ ایسے بہادر صحابی ابو ذر غفاری، ان کو اللہ کے نبی کہتے ہیں انک ضعیف وانہا امانہ وانہا یوم القیامت خزی وندامہ۔ اللہ ابو ذر، تیرے نبی کو تیری پیاری نصیحت ہے، نماز پڑھنا، گھر چلے جانا، اپنے کام سے کام رکھنا، 2 آدمیوں کی بھی ذمہ داری تیری کندھے پہ لاد دی جائے، قبول نہ کرنا، کیونکہ ذمہ داری بھی امانت ہے اور اسی طرح راز بھی امانت ہے جناب۔ کوئی آدمی ادھر ادھر دیکھا، دل کی بات تمہیں اپنا سمجھ کے کان میں بول دیا، اللہ کی قسم تم نے اس راز کو فاش کر دیا، تم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، تم نے اس امانت کے ساتھ خیانت کیا۔ میرے بھائیو، یہ تمہاری بیویاں امانت ہے جن کو اللہ کی امانت کے بدلے تم نے نکاح میں لے آئے ہو۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری، اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کسی نے عورت کو اس نیت کے ساتھ شادی کر لیا، شادی کے بعد اس کو ستاؤں گا، اس کو رلاؤں گا، اس کو دشمنی، اس کے نکاح سے دشمنی اتار لوں گا، مہر کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، شادی کے بعد اس نے عورت کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے میدان میں اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا، لقی اللہ وہو زان، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ رنڈوا یعنی زانی ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ عورتیں بھی اللہ کی امانت ہے، اور اسی طرح یہ بھی بات بھی جان کے چلیں، یہ مجالس اللہ کی امانت ہے۔ یہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ مجالس اللہ کی امانت ہیں، یہ مجالس اللہ کی امانت ہیں، سوائے 3 مجلسوں کے
3 मजलिसें जो अमानत नहीं है, आप उसमें बैठ नहीं सकते, आप वहां सिग्नेचर नहीं कर सकते। जनाब, जो मीटिंग मुसलमान, जो प्लानिंग और जो मीटिंग मुसलमानों के मर्डर के लिए की जा रही हो, जो मीटिंग मुसलमान के जान पे हमले के लिए की जा रही हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान की जान की हिफाजत करना मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये मजलिस अमानत नहीं होती है। अगर कोई मुसलमान उस मजलिस में बैठता है और वहां सिग्नेचर करता है, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाता है, वो इंसान समझ जाए मजलिस खत्म होने से पहले उसका ईमान खत्म हो चुका हो। ऐसी मजलिसें हो रही कि नहीं? बाकायदा प्लान बनाए जाते, इसे मारना मारना। हुजूर ने फरमाया और एक मजलिस जिसमें मुसलमानों के माल को लूटने के लिए मीटिंग की जाए। 4 आदमी मिल गए, खानदान वाले मिल गए। क्यों मिल गए? जमीन इसकी उसको दिलाने के लिए जमा। मुसलमान का माल मुसलमान का मुहाफिज, मुसलमान के माल का मुहाफिज है। मेरे भाइयों, किसी की इज्जत उछालने के लिए मीटिंगें करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मजालिस भी ये अमानत नहीं है। तो बहरहाल मजालिस अमानत है। और इसी के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान फरमाई, ये माल अल्लाह की अमानत है जी, ये माल अल्लाह की अमानत है। मालदारों, ये माल जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है ये अमानत है। गरीब के आंसू तुम्हारे माल में मौजूद है, बेवा की सिसकियां तुम्हारे माल में मौजूद है, भूखों के निवाले तुम्हारे माल में मौजूद है, यतीम बच्चों की सिसकती हुई आहें तुम्हारे माल में मौजूद है। अगर तुमने इस माल का हक अदा नहीं किया, फिर याद रखो अल्लाह की अदालत में तुम्हें इस माल की खियानत का हिसाब देना होगा। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की एक हदीस बयान करता हूँ। माल भी किस तरह अमानत है। एक आदमी ने जमीन बेचा, एक आदमी ने जमीन खरीद लिया, डील पूरी पक्की हो गई, लेकिन आदमी ने जो जमीन खरीदा था, अल्लाह अकबर, उसने हल जोतना शुरू किया। देखता क्या है, जमीन में से हंडा निकल आया। क्या निकल आया जी? कई का हंडा? मट्टी का? हाँ, सुनने का अंडा। सुनने का अंडा का हमारे कान में जल्दी सुने आते। सुनने का अंडा मेरे भाई, जमीन बेच दी गई और इसने खरीद लिया, हल चलाया, हंडा मिला, हंडा। और वो आदमी आया ना, हंडा किसको ला के दे रहा है? हाँ, जिसने जमीन बेची थी। अल्लाह के बंदे, तेरी जमीन में, मेरी जमीन में तेरा हंडा निकल आया, इसको रख ले। वो आदमी कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरा हंडा नहीं है, मैंने तुझे दे दिया है, जमीन भी और जमीन की चीजें भी ले ले। दोनों में झगड़ा हो रहा है। वो लेने के लिए तैयार नहीं, ये भी लेने के लिए तैयार। हाँ, हमें होते तो क्या करते थे? हंडी में मुंडी डाल को नाचते थे। हाँ, बाद क्या होता देख लेंगे। मेरे भाइयों, ये अमानत का देखो अंदाज। जमीन से हंडा निकला, ये भी लेने के लिए तैयार नहीं, वो भी, हाँ, दोनों भी लेने के लिए तैयार। हमें दोनों भी लेने के लिए तैयार नहीं, तो तीसरा खंडी लग भाग को चले। तो ऐसे बेईमानों की कमी नहीं है। ईमानदारी देखना है। देखिए, जमीन बेची गई, दोनों लड़े झगड़ रहे हैं और सुलह की नौबत नहीं आई, तो एक फैसला करने के लिए दोनों एक आदमी के पास पहुंचे। एक ने कहा, मैंने जमीन, देखो कितना ईमानदारी रही, देखो जी, मैंने जमीन खरीदा है, था हंडा नहीं खरीदा, इसलिए इसका हंडा हो सकता है इसके बाप दादा ने इसमें छुपाया था। और वो कहता है, मैं नहीं लूंगा इसलिए कि मैंने जमीन बेच दिया है, अब मैं उससे हंडा लूंगा तो हलाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। दोनों बात हो रही। एक कह रहा है मैंने सिर्फ जमीन के पैसे दिया है, और एक कह रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के बंदे, तू जमीन के पैसे देकर हंडा लेने से अल्लाह से इतना डर रहा है, अगर मैं हंडा ले लूंगा कल क़यामत के दिन मेरे रब के सामने क्या जवाब? अल्लाह अकबर। दोनों ने हंडा ले ली। तो बहरहाल मतलाने का मकसद यह है, हमारे कितने हंडे हैं यतीमों के हमने खाए हैं जनाब, कितने भाइयों के हंडे हमने खाए हैं, कितने पड़ोसियों की जमीन हमने हड़प की है, कितने जायदाद के कागज दबाए हुए हैं। क़यामत के दिन ये हंडे, ये जायदाद, ये माल, ये दौलत में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्तशार मुतमिनुन, मशवरा भी अमानत है जी, मशवरा भी अमानत है। कोई आप मुसाफिर जा रहा है, आपसे किसी ने पूछा कि बल्लारी जाना है मुझे, इस रास्ते से जाऊं तो करीब होगा कि इस रास्ते से जाऊं तो करीब होगा? तो आपको क्या करना है? जो रास्ता करीब है, ईमानदारी के साथ, किस नियत से, इसे सीधा रास्ता बताऊंगा मुझे अजर मिलेगा, इसे सीधा रास्ता बताऊंगा, इस सीधे रास्ते पे चलेगा, ये मेरे लिए सदक़े जारिया। तो आपको क्या करना है? जो रास्ता शॉर्टकट आसान है वही रास्ता बताना है, ये ईमानदारी।
آپ نے جان بوجھ کر اسے قبرستان کا راستہ بتا دیا تو اللہ اکبر، یہ خیانت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں کتنی ایمانداری اختیار کی تھی دیکھو۔ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی بیٹی ایک، رشتے کتنے آئے؟ 3 رشتے آئے۔ کس کس کے رشتے آئے؟ حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت حسین کا رشتہ بھی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تیسرا رشتہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ۔ مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو 3 رشتے آئے، 3 رشتے۔ 2 کون تھے بیٹے؟ حسن حسین کس کے بیٹے تھے؟ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی کے۔ اور ایک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک رشتہ ہے۔ اب کنفیوز ہو گیا آدمی، کس کو رشتہ دوں بھائی؟ یہاں حضرت علی کے دونوں بیٹوں کا پیغام آ گیا، عبداللہ بن جعفر کا بھی پیغام آ گیا ہے۔ سیدھا مشورہ لینے کے لیے حضرت علی کے دہلیز پہ پہنچ گئے، کہا بیٹی میری، رشتے 3 آئے، آپ کا چھوٹا لڑکا بھی آیا تھا رشتہ مانگنے، آپ کا بڑا لڑکا بھی آیا تھا رشتہ مانگنے کے لیے، اور عبداللہ بن جعفر کا رشتہ آیا تھا میری بیٹی کے لیے۔ اب علی، اب تیرے دربار میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے پیارا سا مشورہ دے دے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے اور بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سنو، باپ کے سامنے 2 بیٹوں کا نام پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک اجنبی آدمی ہے، صحابی رسول عبداللہ بن جعفر۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا جب مشورہ پوچھا گیا؟ کہا مسیب، حضرت حسن کو میری بیٹی نہیں دینا، میرے چھوٹے بیٹے حضرت حسن کو بیٹی نہیں دینا، اس لیے کہ اسے طلاق دینے کی عادت زیادہ ہے، ختم۔ حضرت حسین کو نہیں دینا، اس کی طبیعت میں خوش مزاجی، اسے بھی نہیں دینا، اسے بھی نہیں دینا۔ میرا مشورہ ہے تو اپنی بیٹی عبداللہ بن جعفر کو دینا رضی اللہ تعالیٰ۔ بات طے ہو گئی، عبداللہ بن جعفر کا۔ بیٹے دونوں مل کے آئے، ابا جان کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ہمارے خلاف گواہی دے دی، ابا جان آپ نے ہمارے خلاف بات کہہ دی، رشتہ چھوٹ گیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم ہوتے تو کیا ہوتے؟ اسے کہیں کرے دیتا چور، میرا بیٹا کس کے ساتھ اس کا لنک ہے، میرے بیٹا دے بے۔ ہمارے سارے رشتے توڑ کو اپنا گھر کمپاؤنڈ بولے لے۔ ہاں ہم ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں حسن کو نہیں دینا، طلاق دینے کی عادت ہے، حسین کو بھی نہیں دینا، عبداللہ بن جعفر کو دینا۔ رشتہ طے ہوا، دونوں بیٹے باپ کی عدالت میں آئے تو سنو، باپ نے بچوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں بیٹے میرے نبی کا فرمان ہے مشورہ امانت ہے، المستشار معتمن۔ جب مشورہ پوچھا جائے، امانت داری کے ساتھ مشورہ دیا جائے، اگر خیانت کیا، اگر غلط مشورہ دیا تو خیانت ہوگی۔ اس لیے علی نے صحیح جواب دے دیا، مجھے اس پہ کوئی مذاہب نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کا خیال، مکہ سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے امانتوں کا خیال رکھا ہے۔ اے امت مسلمہ، تم دنیا سے جانے سے پہلے امانتوں کا پورا خیال رکھو، اس لیے کہ تمہاری موت تو کیا، اگر تمہیں شہادت بھی آئی، اللہ کی قسم شہادت کا خون بھی تمہاری خیانت کو معاف نہیں کر سکتا۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب الا الامانہ۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے، اس کا پہلا خطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر امانت میں خیانت کیا ہوگا معاف نہیں ہوگی شہادت کے باوجود۔ اللہ کے بندے جاگ جا، اللہ کے بندے جاگ جا، حق والوں کا حق دے دے، حق والوں کا حق دے دے، یتیم کی زمین دے، بیوہ کا حق دے، بھائی کا حق دے، رشتہ داروں کا حق ادا کر، امانت میں خیانت نہ کر۔ میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما کان یوم خیبر، ایک حدیث سنو، ابھی واقعات بتلانے کے ہیں، آپ کہیں بور نہ ہو جائے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ لما کان یوم خیبر، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں جنگ خیبر کی بات کر رہا ہوں، اس دن کیا ہوا؟ اقبل نفر من صحابت النبی، اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، آ کے کیا کہنے لگے؟ قالوا ھذا شہید، ھذا شہید، اللہ کے نبی فلاں شہید ہے۔ اللہ کے نبی ساتھ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ حتی مروا علی رجل فقالوا ھذا شہید، اللہ اکبر۔ اور آگے گئے، اللہ کے نبی ساتھ میں ہیں جی،
اور آگے گئے دیکھتے ہیں اور ایک لاش پڑی ہوئی ہے. صحابہ نے کہا شہیدن شہیدن، اللہ کے نبی خوش نصیب ہے، مر گیا، جنتی ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے آنکھوں کو بڑا کیا، غصے میں آواز تیز ہو گئی، فرمایا کلا والذی نفسی بیدی. صحابہ بند کرو بکواس، بند کرو بکواس. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس لاش کو تم نے کٹا ہوا میدان میں پڑا ہوا دیکھتے ہو، اس کو تم شہید کہتے ہو، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ آگ میں داخل ہو گیا ہے. اس کا جرم یہ ہے اس نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر جو چرا لی تھی، رب کعبہ کی قسم وہ آگ کی انگاروں کی بن کے وہ چادر اسے ڈپک رہی ہے، اسے لپک رہی ہے اور جہنم میں داخل ہو چکا ہے. ایک چادر میرے بھائی، ایک چادر. ہوش میں آ. ایک چادر کے بدلے حضور نے کہا شہید ہونے کے باوجود بھی تمہارا نبی دیکھ رہا ہے، وہ چادر آگ کی بن کو اس کے لپٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر، وہ آگ میں جل رہا ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ، وقت ہو گیا، چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ. کیا بھائی پورا کریں. ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان دیا اور ارشاد فرمایا خطبہ دیتے ہوئے لوگوں امانت کا خیال رکھو، امانت میں خیانت نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے. تم میں کا کوئی آدمی میدان محشر میں مجھے ایسے نہ ملے کہ اس کے کندھوں پہ کوئی اونٹ ہو اور وہ اونٹ بل بلا رہا ہو اور تم کہو اے نبی ہماری مدد کرو. میں تم سے جواب دوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے. اللہ نبی دنیا میں نصیحت کر رہے ہیں، ایسے نہ مرو. بیت المال کا اونٹ ہے، بیت المال کا اونٹ ہے میرے بھائیو. اس واقعے سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیسہ جماعت کی امانت ہے جی. یہ مسجد کا پیسہ مسجد جماعت کی امانت ہے، مدرسے کا پیسہ یہ بھی جماعت کی امانت ہے، قبرستان کا پیسہ یہ بھی امانت ہے، عیدگاہ کا پیسہ یہ بھی امانت ہے. مسجدوں کی، مدارس کی، عیدگاہوں کی پراپرٹی ہڑپ کرو گے، اسے قیامت کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لانا پڑے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میرے امتیوں امانت میں پاک و صاف ہو لو. میں قیامت کے میدان میں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا تم میں کا کوئی آدمی اپنے اوپر اونٹ لاد کے کندھے پہ لائے، اونٹ بل بلا رہا ہو اور تم کہو اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے نا. میں کہوں میں مدد نہیں کر سکتا، میں نے جو پیغام پہنچانا دنیا میں پہنچا دیا ہے. اور کوئی آدمی اس حال میں نہ آئے اس کے کندھوں پر گھوڑا ہو اور وہ گھوڑا ہی نہرا رہا ہو اور وہ گھوڑے کے بوجھ کو لاد کے کہے اے نبی ہماری مدد کیجئے گا، اور نبی اس وقت کہیں اللہ کے بندو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، جو دین پہنچانا پہنچا دیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس حال میں میدان محشر میں مجھ سے نہ ملے، بکری کا کوئی بچہ اور بکری کا کوئی بدن جو ہے اس کے کندھے پہ ہو اور وہ بکری منمنا رہی ہو، بکری منمنا رہی ہو. یہ کیا ہے معلوم؟ بیت المال کا پیسہ. یہ بیت المال کی بکری ہے، یہ بیت المال کا اونٹ ہے نا. جیسا عبد الوکیل صاحب کہا کرتے تھے نا، بڑا بنوں گا انصاف نہیں کروں گا، چندہ کروں گا حساب. ہاں حضور فرماتے ہیں آ جا اس حال میں نہ آنا اونٹ ہو تیرے کندھے پہ، اس حال میں نہ آنا گھوڑا ہو تیرے کندھے پہ، اس حال میں نہ آنا بکری ہو منمنا رہی ہو تو ہاتھ جوڑ کے مدد کی بھی مانگ. میں مدد نہ کر سکوں اور تجھے یہ کہہ دوں کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ اور حضور فرماتے ہیں تم اس حال میں بھی نہ آنا کسی کا تم نے مرڈر کیا ہو اور وہ مقتول کندھے پہ تمہارے چیخ رہا ہو، اس کی آواز سے تم میرے پاس آ جاؤ، کہو میری مدد کرو. میں کہوں گا مدد نہیں کر سکتا، میں نے دین پہنچا دیا ہو. کوئی اس حال میں آئے کپڑوں کی گنڈری لیے ہوئے آئے، اے نوکرو اپنے مالکوں کا پیسہ چراتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اپنے مالکوں کا پیسہ چراتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، یہ بھی خیانت ہے. حضور کہتے ہیں کوئی اس حال میں نہ آئے اس کے پیٹ پر گنٹری پیسوں کی کوئی گنٹری ہو اور کپڑے سے اس کا کندھا ڈپا ہو اور وہ کہہ رہا ہو میری مدد، اور حضور کہے نہیں مدد
دین پہنچا دیا ہے، اور کوئی اس حال میں آئے کہ سونا چاندی اس کے کندھوں پر ہو اور وہ کہے اللہ کے نبی مدد کیجئے، میں کہوں مدد نہیں کر سکتا، میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا بنے گا؟ میں آپ کو بتا دوں، جو انسان نے جس طرح دنیا میں اونٹ چرایا ہوگا اونٹ لے کے آئے گا، بکری چرایا ہوگا بکری لے کے آئے گا، گھوڑا چرایا گھوڑا لے کے آئے گا، کسی کا خون کیا ہے خون لے کے آئے گا، سونا لے کے آئے گا، کپڑا لے کے آئے گا۔ ایک موقع کا بیان ہے، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ختم ہو گئی، بلال کو آواز لگایا، بلال اعلان کر دو کہ مال غنیمت جمع ہو جائے، مال غنیمت جمع ہو جائے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں معلوم؟ کافر اور مسلمانوں سے جنگ ہونے کے بعد، کافر ہار جانے کے بعد ان کا جو مال ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں مال غنیمت جس کے پاس جو ہے سب لا کر جمع کرو۔ بلال نے 3 مرتبہ آواز لگائی، لے آؤ مال غنیمت، لے آؤ مال غنیمت۔ سب نے مال غنیمت لایا اور مال غنیمت کے حصے کر کے 5واں حصہ اللہ کے نبی نے لے لیا، باقی حصوں کو اللہ کے نبی نے مجاہدوں میں تقسیم کر دیا۔ جب مال تقسیم ہو گیا، ایک آدمی بالوں کی رسی لے کے آیا۔ غور سے سننا میرے بھائیوں، امانت امانت ہے، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ اللہ اکبر، بالوں کی رسی لے کے آیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی یہ رسی لیجئے، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آئے، کہنے لگے اللہ کے بندے، جس وقت بلال نے 3 مرتبہ میدان جنگ میں آواز لگائی تھی ماؤ مال غنیمت لاؤ مال غنیمت لاؤ، تو نے کیوں نہیں لایا؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی اللہ فلاں بہانے کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا سینہ تان کے جنگ کے میدان میں اس صحابی کو کہا، جا جس رسی کو تو نے جمع نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی کو قبول نہیں کرتا، جا اسی رسی کو قیامت میں لے کے آ جا۔ اللہ ایک رسی کو قیامت میں لے کے آ جانا۔ میرا اور آپ کا کیا ہوگا جناب؟ امانتوں کی فہرست اٹھا کے دیکھو، کتنے جنازے ہم نے امانتوں کے اٹھائے، کتنے بھائیوں کی سرزمینیں دبائی ہوئی۔ کیا جواب دو گے اللہ والو؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان امانتوں کو نہ سنبھالو گے یہ امانتیں تمہیں جہنم میں کھینچ کے ڈالے گی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے میدان جب گرم ہوگا، پل صراط پہ اللہ 2 چیزوں کو آواز دیکھا، رشتہ داری جا پل صراط پہ کھڑے ہو جا، او امانت جا پل صراط پہ کھڑے ہو جا۔ میرے بھائیوں پل صراط کا راستہ سیدھے ہاتھ کی جانب امانت آ کے کھڑی ہو جائے گی، بائیں ہاتھ کے جانب یہ رشتہ داریاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے گزریں گے پل صراط پہ، جس کے پاس جتنا ایمان ہوگا، کوئی تیز بجلی کی چمک کے مانند گزر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیسی چمک کے مانند گزر جائے گا؟ فرمایا جس طرح آج تمہاری دنیا، آج تمہاری آنکھیں بجلیوں کو چمکتے ہوئے دیکھتی ہیں، تمہارے آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے وہ بجلیاں غائب ہو جاتی ہیں، ایسی طرح میری امت کے نیک لوگ پل صراط پہ گزریں گے۔ اس کے بعد کوئی ایسا گزرے گا جیسے تیز ہوا گزرتی ہے، اس کے بعد کوئی ایسا گزرے گا جیسے پرندوں کی رفتار ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ایسا گزرے گا جیسا تم میں کا کوئی آدمی بھاگتا ہے، اس کے بعد جو ایمان میں کم درجے کا ہوگا اسی حساب سے گزرے گا۔ میں دیکھوں گا، میں پل صراط پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کروں گا، ربی سلم ربی سلم، اللہ اس پل صراط پہ میری امت کی حفاظت فرما۔ میں دعا کرتا رہوں گا، میں دعا کرتا رہوں گا، پھر دیکھوں گا نیک لوگوں کی کمی ہو چکی ہوگی، ایک آدمی ایسا آئے گا جسے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جسے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوگی میرے بھائیوں، وہ لڑکتا ہوا آئے گا، وہ گرتا پڑتا ہوا آئے گا، وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اپنے چوچڑوں کے بل وہ گھسیٹتا ہوا جانا چاہے گا، لیکن اللہ جو امانت کو سیدھے جانب کھڑا کیا ہوگا اس کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا، اے امانت اس کو پکڑ لے، جس طرح اس نے دنیا میں تجھے برباد کیا، آج اسے پکڑ، قیامت کے خیانت کے وہ کنڈے پل صراط پر تمہیں گزرنے نہیں دیں گے، ایسے پکڑیں گے کہ تمہیں زخمی بنا کے جہنم میں گرا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزہ نماز جمع کرنے والوں، ان پیشانیوں پہ سجدے سجانے والوں، ان چہروں پہ داڑیاں رکھنے والوں، اگر اس سینے میں امانت نہیں ہے تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، مرو گے بھی تو پل صراط سے نہ بچ سکو گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ کو امانت کے ذریعے ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس کی امانت ہمارے تابع ہے، اللہ یہ فیصلہ کریں صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے ان امانتوں کو ادا کرنے کا ہمیں حوصلہ نصیب فرما، پختہ ارادے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ
اللہ امانتوں کا امین ہمیں بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.